बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की KPK हाउस से गिरफ़्तारी की इत्तला आप तक पहुँच गई होगी। उन्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया और जो रात गए से मुसालहती कोशिशें जारी थीं, उन्हें किसने नाकाम बनाया और अब मामला किस तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मिस्र मॉडल की जो अफवाहें हैं वो एक बार फिर तेज़ हो गई हैं। लाल आंधी का डी चौक में ख़तरा है, तहरीर स्क्वायर बनाने का ख़तरा है, और इसकी वजह सिर्फ जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो हवस है मज़ीद हुकूमत करने की वो है। इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा चाहता था कि मामला जो हैं वो किसी तरीके से तय हो जाएं और नए आम इंतखाबात पर इत्तफाक हो जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने और जरदारी ने इसे वीटो कर दिया है, ऐसा कहना है ज़राए का। और अब आखिरी हमला करने का मंसूबा बनाया जा रहा है PTI पर, इमरान खान पर, उसकी कायदीन पर। गंडापुर की गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले की कड़ी है, और जो खौफनाक साजिश की जा रही है एक नया मॉडल टाउन बर्पा करने की, एक नया लाल मस्जिद ऑपरेशन करने की, एक नया अल तहरीर स्क्वायर ऑपरेशन करने की, आज हम उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने जो बंदूक है वो फ़ौज के कंधे पर रख दी है। बड़ी इकाइयाँ हैं तकरीबन जो सियासी शख्सियात होती हैं। जरदारी इस काम का बहुत माहिर है, नवाज शरीफ तो खैर बहुत बड़ा माहिर है। उन्होंने फ़ौज को आगे कर दिया है और फ़ौज को पंजाब पुलिस के लेवल पर ले आए हैं। किस तरीके से पंजाब पुलिस बनाया है, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नाज़रीन, अब आप पढ़ेंगे वो नोटिफिकेशन, अभी में हम आपको सुनाएंगे तो आप खुद अस्तगफिरुल्लाह कर उठेंगे कि जनाब इन्होंने इस फ़ौज का, जिसका पूरे आलम इस्लाम में नाम है, जो एक समझ लें कि एटमी ताकत है, उसे किस काम पर लगा दिया है। उसका लेवल, इतनी बुलंदी, इतनी पस्ती, आज आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बल्कि आज की इस वीडियो का आगाज़ ही हम उस नोटिफिकेशन से करेंगे जो इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने जारी किया है पाक फ़ौज के हवाले से, और जो पंजाब हुकूमत ने जारी किया है पाक फ़ौज के हवाले से। सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पंजाब में भी, लाहौर में भी, रावलपिंडी में भी फ़ौज तलब कर ली गई है, और जो खौफनाक खेल ये खेलना चाहते हैं उसके हवाले से इनकी पूरी कोशिश है कि फिर उसका इल्ज़ाम जो है वो फ़ौज पर आ जाए और ये साइड पर निकल जाएं पतली गली से। तो इसलिए हम ये बर वक्त आपके सामने सारी जो साजिश है वो बेनकाब कर रहे हैं। हमने आपसे वादा किया था कि जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, पसे पर्दा जो खेल खेला जा रहा होगा, हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। ये नाज़रीन इस वक्त सूरत हाल है। ये लाठी गोली की सरकार मुसल्लत रखने पर क्यों बज़िद हैं, और ये मुफाहमत की कोशिश क्यों नाकाम हुई है, और नून लीग जो है वो खौफनाक जुआ और पीपल्स पार्टी की खौफनाक जुआ खेलने पर क्यों तुले हुए हैं। इस हवाले से एक और बड़ी खबर यह है कि 2014 वाले धरने का जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। केस का जो मुद्दई है, जिसने दरख्वास्त दी थी, उसे फौत हुए कितना अरसा गुजर चुका है। ये खबर भी अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अली अमीन गंडापुर पर क्या केस है, उसे किस केस में गिरफ़्तार किया गया है, मकासद क्या हैं, ये सारी आज बड़ी अहम और सनसनीखेज़ नाज़रीन वीडियो है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए नाज़रीन से कहना चाहेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और जो रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नून लीग ने नाज़रीन जो बज़ाहिर एलामिया जारी किया है, उसके तहत वो ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को रियासत के ख़िलाफ़ हमला आवर होने पर कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ़्तार किया गया है। यूँ समझ लें कि बगावत केस में उन्होंने गिरफ़्तार किया है। अब उसकी दफ़ात कौन सी लगाई गई हैं ये अभी वाज़ेह नहीं है। इसके साथ साथ उनकी आज एक और केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे, जो शराब वाला केस है, लेकिन चूँकि वो इतना बड़ा केस नहीं था, उन्हें फिर फ़ौरन अदालत में पेश करना पड़ना था, तो इसलिए ये बड़े खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात के तहत ये गिरफ़्तारी की गई है।
علی امین گنڈاپور پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنے کے بھی الزامات ہیں، ایسا کہنا ہے جو حکومتی ذرائع ہیں ان کا۔ ناظرین، آج یہ واقعہ کس طرح پیش آیا کہ آج علی امین گنڈاپور نے بڑی تیزی سے، یعنی جس طرح ہم نے آپ کو بتا دیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ وہ پھر صبح سویرے ہی قافلہ لے کر روانہ ہو گئے، جبکہ پہلے اندازہ تھا کہ وہ دوپہر کو روانہ ہوں گے اچھی طرح ریسٹ کرنے کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ جو ساری رات کی تھکی ہوئی پولیس تھی وہ بھی پھر مقابل نہیں آ سکی، اور تقریباً دوپہر کے وقت 3 بجے کے قریب جو ہے یہ قافلہ علی امین گنڈاپور کا یہ ڈی چوک پہنچ گیا۔ جب سارے ساتھیوں کا قافلہ ڈی چوک پہنچ گیا تو پھر وہ ریسٹ کرنے کے لیے، جس طرح کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے یا کوئی نہانے دھونے کے لیے، وہ کے پی کے ہاؤس چلے گئے ملاقاتیں کرنے کے لیے جو ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ کے پی کے ہاؤس میں وہ موجود تھے کہ پھر اچانک جو پولیس ہے اسلام آباد کی اس نے اور جو رینجرز ہیں انہوں نے کے پی کے ہاؤس کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران کارکنوں سے جھڑپیں بھی ہوئی، آنسو گیس بھی استعمال کی گئی، شیلنگ کی گئی، کچھ دیگر کارکنان بھی گرفتار ہوئے اور پھر علی امین خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تو خیر ایک خبر ہے جو آپ تک پہنچ چکی بھی ہوگی، اس لیے ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی جن دوستوں تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی۔ اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف کہ یہ سارا ملبہ فوج کے کندھوں پر ڈالنے کی کیا گیم ہو رہی ہے اور کس طرح انہوں نے فوج کو پنجاب پولیس بنا دیا ہے۔ بڑی ناظرین اہم خبر ہے، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ جو اس خبر کی لینگویج ہے کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت، دنیا کے ممالک میں امن قائم کرنے کے لیے جانے والی پاک فوج اور بڑی بڑی عالمی نمبر 1 ایجنسی، نمبر 1 نہ صحیح ٹاپ 10 کی ایجنسی، اب اس کے ذمہ کام کیا لگایا گیا ہے یہ سن لیں تو آپ کو حیرانی ہوگی۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے فوج کو دیے گئے اختیارات کا مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مراسلے کے مطابق فوج کو صورتحال کشیدہ ہونے پر کارروائی کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے۔ مقامی کمانڈر وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کریں گے۔ شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی اور گرفتاری کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں۔ مظاہرین کے خلاف لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ کی بھی اجازت ہوگی۔ اب ناظرین یہ وقت بھی آنا تھا کہ پاک فوج کے جو نوجوان ہیں وہ اب لاٹھی چارج کرتے پھریں گے اور شیلنگ کرتے پھریں گے۔ یہ جناب کہتے ہیں نا کیسی بلندی کیسی پستی۔ بھائی جو آپ کی حکومت کا کام ہے وہ تو آپ خود کرو۔ فوج کو آپ نے بلایا تھا کہ آپ نے جو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا سربراہ اجلاس ہے اس کے مقامات کی سیکیورٹی کے لیے یہ آپ اسے جو پولیس ہے ہجوم سے نمٹنے والی، مظاہروں سے نمٹنے والی پولیس ہے، جو آپ اس کی جگہ پر اس کو استعمال کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے فوج کی کوئی تربیت نہیں ہے کہ انہوں نے لاٹھی چارج کرنا ہے مظاہرین پر، ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کرنی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عجوبہ نوٹیفیکیشن ہے ناظرین کہ کس طرح انہوں نے اعتراض کیا جاتا تھا۔ مدت ہو گئی ہے کہ شریف خاندان فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے اور آج شہباز شریف کی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے پاک فوج کو انہوں نے پولیس والا کام دے دیا ہے اور پنجاب پولیس ہی بنا دیا۔ اب اس سے زیادہ ہم کیا عرض کریں ناظرین۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ طاقت کا کم سے کم استعمال کیا جائے گا۔ اب اپنے نوٹیفیکیشن میں یہ باتیں لکھ دی ہیں، جب صورتحال خراب ہوگی وہاں پر تو طاقت کا استعمال اپنی پھر مرضی سے تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو جو صورتحال کا تقاضا ہو اس میں سب لوگ الجھ جاتے ہیں۔ آپ فوج کو اس کام میں ڈال ہی کیوں رہے ہیں؟ لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ، فوج کا کیا کام اس سے؟ بڑی حیرت کی بات ہے ناظرین۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی عیاری اور مکاری سے یہ 9 مئی کے پیچھے چھپے ہیں، اور آج ایک اور 9 مئی کر کے یہ ڈرامہ کر کے ایک دفعہ پھر فوج کو اور پی ٹی آئی کو مقابل لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اس آڑ میں پھر یہ حکومت کرتے رہیں اور ایک اور خوفناک قسم کا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی پر ملک گیر ہو جائے۔ یہ ناظرین اصل سازش ہے، اس لیے ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ آپ کو ہر جو صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں آتی ہیں ان کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ رکھیں۔ اس لیے ہم یہ جو خاص پہلو ہیں وہ آپ کے نوٹس میں لا رہے ہیں کہ کس تیزی سے صورتحال میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ ایک لمحہ ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ
مذاکرات اور امن کی طرف بات جا رہی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کہیں ضد نے، ہٹ دھرمی نے، انا نے اور لالچ نے، سب سے بڑا لالچ ناظرین یہ ہے زرداری کو اور نواز شریف کو اور نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، کہ اگر معاملات افہام و تفہیم سے حل ہوتے ہیں اور جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں جن کا حق بنتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان وہ مقرر ہو جاتے ہیں، فارم 45 اور فارم 47 کا جو معاملہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اعلیٰ عدلیہ طے کر دیتی ہے، اور اگر اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ نئے عام انتخابات کروا لیے جائیں فروری مارچ میں، تو اس میں جو نقصان ہے وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہے، فوج کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، فوج نے تو اپنی جگہ پہ رہنا ہے، جی ایچ کیو میں ان کا رہنا ہے، جو ان کے پاس اختیارات ہیں، جو دفاعی معاملات ہیں، جو آئی ایس آئی، ایم آئی اور دیگر ایجنسیوں کے پاس اختیارات ہیں، جو ان کا کام ہے، اور جو جس حوالے سے وہ ایک اتنی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، خطے کے ممالک کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، ہر حکومت کے ساتھ جو ان کا تعلق رہتا ہے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہی ہیں، اس میں تو اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا، وہ تو اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، ان کا تو فرق اتنا پڑ جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ جی اگر وہ 100% اختیارات اس وقت وہ یوز کر رہے ہیں، عمران خان کے آنے کے بعد وہ 90% کر لیں گے، 85%، 80% کر لیں گے، بہت کوئی تیر مار لے گا عمران خان جس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدان، کیونکہ اکیلے عمران خان نے تو یہ سارا کام نہیں کرنا، 75% پہ چلی جائے گی فوج کو تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنا ان کا وسیع اور مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تو 100 کا 100% ختم ہو جائے گا، کیونکہ نئے عام انتخابات جب آئیں گے تو ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی، ان کے پاس نہ کوئی صوبائی حکومت بچے گی، نہ کوئی وفاقی حکومت بچے گی، حکومتیں جانے کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے لوٹ مچائی ہوئی ہے، جو اربوں خربوں روپے کا انہوں کا لوٹ مار ہے، تمام ارکان اسمبلی اور تمام وزراء اور یہ جو سابق وزراء اعظم اور سابق صدر یہ جو لوگ ہیں، اگر ان کی مجموعی لوٹ مار کا آپ اندازہ لگائیں تو یہ کھربوں روپے میں بنتی ہے، تو اس سارے کا جب حساب ہوگا تو یہ اتنے انہیں نظر آ رہا ہے کہ جناب پھر ہماری تو بہت مشکل ہو جائے گی، اس لیے یہ اتنا بڑا جو نقصان ہے وہ برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے، اور اس کو اپنی لوٹ مار کو بچانے کے لیے اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اب فوج کو استعمال کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ فوج کو پولیس کی جگہ پر یوز کیا جا رہا ہے، بڑی ناظرین افسوسناک بات ہے۔ اب تھوڑا سا ایک ہم وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ جو یہ جاری کیا گیا ہے، یہ جو نوٹیفکیشن جاری کی ہے پنجاب حکومت نے، اسی نے وہاں بھی کم و بیش یہی اختیارات ہیں ناظرین، اس کی ہمیں الگ سے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں اب گنڈا پور کے ساتھ اور ڈی چوک میں، اس کے حوالے سے خطرات ناظرین یہ ہیں کہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن آج رات کسی وقت کیا جا سکتا ہے یا کل، اور اس کے بعد پورے ملک میں گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ کریک ڈاؤن لاہور میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کریک ڈاؤن اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کریک ڈاؤن راولپنڈی میں بھی ہو سکتا ہے، خدا جانے یہ جو سانحہ ہے یہ کسی مین پوائنٹ پر ہوگا یا کسی جو سائٹوں پہ بھی جگہ جگہ پہ انہوں نے پکٹس لگائی ہوئی ہیں جہاں پہ 2,000 10,000 لوگوں کو روکا گیا ہے، یہ کس جگہ پر یہ ارینج کرتے ہیں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن قسم کا کوئی واقعہ ہے، اور پھر اس کی آڑ اس کے جواب میں لا محالہ جب کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے تو عوام میں اشتعال پھیلے گا، کچھ جلاؤ گھراؤ ہوگا، پھر اس جلاؤ گھراؤ کے لیے انہوں نے گلو بٹ تیار کیے ہوئے ہیں، وہ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر جلاؤ گھراؤ کر دیں گے، اور جان بوجھ کر وہ پھر فوجی تنصیبات کو جس طرح 9 مئی کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ وہاں پر نشانہ بنائیں گے، عوام تو مشتعل ہوں گے ہی، ان کی دیکھا دیکھی کوئی نوجوان بھی جا کر اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر یعنی ایک اور 9 مئی کی تیاری ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ یہ اس راستے پر نہ چلیں۔ پچھلا 9 مئی جو ہے اس میں تو ٹوٹل الزام پی ٹی آئی پر آ گیا تھا اور آگے پولیس تھی یعنی پنجاب حکومت تھی، اس بار چونکہ انہوں نے پولیس کے اختیارات بھی باقاعدہ تحریر لکھ کر نوٹیفکیشن جاری کر کے اس کے حوالے کر دی ہیں، ان کو دے دی ہیں فوج کو، اور تو اب تو یہ عدالتوں میں جا کر یہ ثابت کر دیں گے دیکھیں جناب یہ تو ہم نے اختیارات ہی فوج کو دیے ہوئے تھے، جو اتنا بڑا میسکر ہو گیا ہے یا جو اتنا سانحہ ہو گیا، اس سے ہماری پولیس کا یا ہماری صوبائی حکومت کا یا وفاقی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے،
یہ ناظرین خوفناک کھیل کھیلنے کی تیاری ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، انہیں بھی ہدایت دے۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طرح اب گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے کیا کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو 2014 کا دھرنا تھا اس کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں۔ وہ جو درخواستیں تھیں 10 سال کے بعد آج انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کروا لی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ جو اب اس کیس میں عمران خان کو بھی اور فوج کے کچھ لوگوں کو بھی اور اعلیٰ عدلیہ کے کچھ لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، انہیں اس میں گرفتار کرنے کی دھمکی دے کر بلیک میل کیا جائے گا، یا پھر گرفتار کر کے ان کا، یا گرفتار کیے بغیر ہی ان کا میڈیا ٹرائل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، یعنی آج انہوں نے ایک خوفناک قسم کی نئی جارحیت شروع کر دی ہے کہ دبایا جائے پی ٹی آئی کو، جس طرح وہ شدت سے ابھری ہے اسی شدت سے اس کو دبا دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ناظرین، جو وکیل تھے جنہوں نے یہ دائر کی تھی درخواستیں، یہ وکیل کا نام تھا اے کے ڈوگر۔ وہ درخواست دینے والا 10 سال پہلے اس وقت انتقال کر چکا ہے، لیکن اب جو ہے وہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے، جنہیں نیچے سے اٹھا کر اوپر چیف جسٹس بنایا گیا تھا، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہیں چیف جسٹس کیوں بنایا گیا تھا۔ انہوں نے 5 رکنی فل بینچ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس پہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی بڑا زوردار ہو۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ سازش کس خوفناک انداز میں نئے سرے سے شروع کی گئی ہے۔ اور جو رجسٹرار آفس ہے اس حوالے سے اس نے کاز لسٹ بھی جاری کر دی ہے، اور اس کاز لسٹ کے مطابق یہ جو کیس ہے یہ 10 اکتوبر کو اس کی سماعت ہوگی۔ تو ناظرین، جو اہم اس درخواست میں ناظرین پیپلز پارٹی کو، عوامی تحریک کو اور جماعت اسلامی کو بھی فریق بنایا گیا ہے، کیونکہ اس دھرنے میں یہ بھی فریق تھے۔ لیکن پھر جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو القادر یونیورسٹی میں نام تو بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض کا بھی ہے، لیکن نہ اس کی گرفتاری ہوئی ہے نہ کوئی مسئلہ، صرف بی بی جو ہیں بشرا بی بی اور عمران خان کو انہوں نے رگڑا لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کیس میں بھی یہ جو طاہر القادری ہے، جو پیپلز پارٹی، جو باقی لوگ شامل تھے جو اصل درخواست میں فریق ہیں، ان کا معاملہ گول کر دیا جائے گا، اور عمران خان کو، ثاقب نثار کو اور ججز کو اور اعلیٰ اور جو ہماری پاک فوج ہے اس کے کچھ افسران کو اس میں وہ رگڑا لگائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ کل صبح تک جو نظر آ رہا تھا کہ کل رات تک اور آج صبح تک کہ شاید جو لوگ کوشش کر رہے ہیں مصالحت کی، اس کی وجہ سے کچھ صورتحال بہتر ہو جائے، لیکن آج پھر انہوں نے ضد کر لی ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، اور اس ضد کے نتیجے میں ایک جوا کھیلا جا رہا ہے، اور اس جوے کا نتیجہ کیا ہوگا یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے جوے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آج مختلف وزراء نے جو بیانات دیے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ آج خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ ایک اور 9 مئی کرنے جا رہے ہیں، اس حملے کو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ دیکھ لیں ناظرین یہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں۔ وہ خبر بھی سامنے آ گئی ہمارے، وہ تھوڑی سی یہ بھی سنتے جائیں کہ پنجاب حکومت نے بھی شنگھائی تعاون تنظیم کے سلسلے میں اجلاس کر کے پاک فوج کو امن و امان کے لیے طلب کر لیا ہے۔ اب ہر کام پاک فوج، شنگھائی تعاون تنظیم، 9 مئی، یعنی پی ٹی آئی کو آپ نے اس کا مینڈیٹ لوٹنا ہے، اور بہانے آپ دیکھیں کیسے بنا رہے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آرٹیکل 245 کے تحت مسلح افواج کو طلب کیا گیا ہے، سول آرمڈ فورسز پولیس سے مل کر فوج ایس سی او کانفرنس میں امن و امان برقرار رکھیں گے، اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ رولز آف انگیجمنٹ بھی غیر مبہم کر کے واضح کر دیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سول آرم فورسز قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بھی خطرے کی اطلاع حاصل کر سکیں گے۔ فوج دشمن عناصر ہجوم یا فسادیوں کی طرف سے حملے یا دھمکی کے موقع پر اقدامات کر سکیں۔ یعنی یہ بھی جو بلوائی پولیس ہوتی ہے نا، جس کے ریٹ پولیس کہتے ہیں، جو پرتشدد ہنگاموں سے نمٹتی ہے، یعنی مظاہرین سے نمٹتی ہے، اس میں بھی انہیں مظاہرین سے نمٹنے والی وہی دوسرے نوٹیفیکیشن میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ لاٹھی چارج بھی کرے گی، آنسو گیس کے شیل بھی مارے گی جو پاک فوج ہے۔ تو یہ اسی قسم کی ذمہ داری
पंजाब हुकूमत ने भी दे दी है। अब सुन लें एक और ख़बर कि धरने का मकसद 9 मई वाला ही है, डंडा बिगड़े तिगड़ियाँ का पीर है अताउल्ला तारण। अब आप देख लें कि तमाम वज़रा जो हैं अब इसी तरफ आ गए हैं कि वो डंडे सोटे से यानी लाठी गोली की सरकार बनाकर पूरी यानी 80% कौम को एक बार फिर रियाया बनाना चाहते हैं अपनी अवाम का स्टेटस देने पर और शहरियों के हकूक़ देने पर और इंसानी हकूक़ और जमहूरी हकूक़ और सियासी हकूक़ देने पर तैयार नहीं हैं। आखिर में नाज़रीन जाते जाते सुन लें कि जो मोहसिन नकवी ने बात की है उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग आज करना क्या चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि जनाब पीटीआई एहतजाज मुजाहिरीन ने पुलिस पर शेलिंग और फायरिंग की है और 85 अहलकारों को ज़ख्मी कर दिया। अब यानी ये रात तक तो कोई खबर नहीं थी, लेकिन आज जब इन्होंने एक माइंड सेट बना लिया है कि हमने मॉडल टाउन करना है और इनको किस तरीके से खौफनाक अंदाज में दीवार से लगाना है और फिर उसके बाद एक जाली नया 9 मई करके पूरे मुल्क में एक नया क्रैकडाउन करना है, तो उसके हवाले से नाज़रीन फिर उन्होंने ये बयानियाँ बनाना शुरू कर दिया कि जनाब रात जो कटी पहाड़ी पर जो झड़पें हुई हैं उसमें पुलिस पर फायरिंग की गई है और 85 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और इस काफ़िले में से 120 अफ़गानी भी पकड़े गए हैं। ये वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस सारे के जो ज़िम्मेदार हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं। उन्होंने कहा कि पत्थरगढ़ में पुलिस पर फायरिंग की गई है, ये कटी पहाड़ी से थोड़ा आगे पीछे ये एरिया है। तो नाज़रीन ये सूरत हाल बनी हुई है। ये क्या चाहते हैं कि हम क्रैक डाउन करके इन्हें ब्लैकमेल करें और ये जो लाखों हज़ारों मुजाहिरीन हैं पूरे मुल्क में आज फैले हुए हैं उन्हें सख्ती से दबा दिया जाए, जिसको हम मिस्र मॉडल कहते हैं कि जिस तरह अख़वानुल मुस्लिमून को दबा दिया गया। और आज आप अपने कप्तान की बसीरत को सलाम करें कि उन्होंने कहा था कि ये मुझे मुर्सी की तरह जेल में ही मार डालना चाहते हैं और आज उनकी सारी जो प्लानिंग है वो वाज़े होकर सामने आ गई है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी किस ट्रैक पर चल रहे हैं और अख़वानुल मुस्लिमून की तरह ये पीटीआई को भी रियासती और हकूमती तशद्दुद और ताकत के ज़रिए ये कुचलने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इस काम में कामयाब हो जाएंगे? मुझे तो ये ज़ाती तौर पर लग रहा है नाज़रीन कि ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। हमें अब आपको थोड़ा सा जो उन बुज़ुर्गाने दीन की चंद पेशगोइयों की तरफ तवज्जो दिलाकर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि जो बाबा जी दाता दरबार वाले हैं वो बार बार ये कहा करते थे कि लाल आंधी आने वाली है, लाल आंधी आने वाली है। और फिर साथ वो ये भी फरमाते थे कि 2-3 माह के लिए ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि उसके लिए आप राशन जमा करें, इतने मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे कि आप अपनी बचत की आदत बढ़ाएं। जो हमारे पुराने नाजरीन हैं ये वीडियोस अभी भी पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख भी सकेंगे कि वो ये 2 बातें ही करते थे कि एक तो लाल आंधी आने वाली है और ये एक इनकलाब का पेश खैमा होगी, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि 2-3 माह के लिए पूरे मुल्क में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो किसी के काबू में नहीं रहेगी और जो फिर रोज़गार है लोगों का मुतासर हो जाएगा। वो दिहाड़ी वालों को और प्राइवेट शोबे के मुलाजमीन को कहा करते थे बाबा जी कि आप अपनी बचत की आदत बढ़ाएं, क्योंकि फिर ऐसे दिन भी आ सकते हैं और वो मुसलसल चलेंगे महीना 2-3 महीने कि आपको फिर दिहाड़ी नहीं मिलेगी, आपका रोज़गार भी ख़त्म हो सकता है। मिसाल कर्फ्यू लग जाता है या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि कारोबार, तामीरात, सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, बाज़ार भी बंद हो जाते हैं। तो जो रेडी वाले हैं, जो मज़दूर पेशा लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो प्राइवेट शोबों में काम करते हैं, क्योंकि मालकान जब देखें काम ख़त्म है वो फ़ारग कर देते हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ मुलाज़मत का तो कोई होता नहीं है। तो बाबा जी दाता दरबार वाले ये बार बार कहा करते थे और हम हर वीडियो में आपको याद दिलाते थे। आपको याद होगा, कुछ लोग इससे बेजार भी होते होंगे, लेकिन उस किस्म का माहौल बन रहा है नाज़रीन। आज हमें वो पेशगोइयाँ याद आ रही हैं, इसीलिए हमने आज फिर जो थंबनेल में लाल आंधी का जिक्र किया है, क्योंकि ये जिक्र आप हमारी वीडियोज़ में पिछले 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं। ये जो करने जा रहे हैं ये इसलिए कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा कि मिस्र में कोई खैबर पख्तूनख्वा नहीं था, कोई बलोचिस्तान नहीं था। ये पहले बात नोट कर लें,
خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو پشتون قوم آباد ہے، یہ وہ قوم ہے جو افغانستان میں بھی آباد ہے، اور جو یہ قوم جو وہ قوم ہے جو صدیوں سے جو حملہ آوروں کے ساتھ لڑتی آئی ہے، اور ایک جنگجو اور جفاکش قوم ہے۔ اور جس طرح اس نے کل آپ نے دیکھا کہ پنجاب پولیس کی بربریت کے باوجود 3-4 جو رکاوٹیں ہیں وہ 6-7 گھنٹے مزاحمت کر کے نہتے مزاحمت کر کے وہ ساری، یہ ان کے پاس ڈنڈے سوٹے تھے، گنز تھیں، شیلنگ تھی، سارا کچھ تھا، وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی مقابلہ کر کے وہ آگے بڑھتے رہے۔ تو یہ وہ قوم ہے جس نے برطانیہ کو شکست دی، جس نے روس کو شکست دی، جس نے امریکہ کو نکالا۔ اس قوم کو آپ اتنی آسانی سے مصر والے انداز میں ملیا بھیٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے پنجاب وہ قوم ہے کہ جو آدھی دنیا فتح کر کے آ گیا تھا سکندر اعظم۔ ہم نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں یہ اس کی حوالہ دیا تھا۔ جب وہ پنجاب پہنچا جہلم کے قریب، جب یہاں پنجاب والوں سے اس کی لڑائی ہوئی تو اس کا اتنا نقصان ہوا کہ جو اس کا اصل دل میں خواہش تھی کہ میں جا کر ہندوستان فتح کروں گا، وہ پنجاب کو فتح ہی نہیں کر سکا، پنجاب میں ہی تھک کر واپس چلا گیا۔ پورا پنجاب اس نے فتح ہی نہیں کیا، صرف جہلم میں ایک آخری لڑائی لڑی اور ایک ملتان میں، باقی پھر وہ وہاں سے اس کو پسپائی اختیار کرنا پڑ گئی۔ تو یہ جو 2 صوبے ہیں یہ انتہائی مارشل ریس ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس پنجاب کا یہ جو پوٹھوہار کا ایریا ہے جہاں سکندر اعظم نے آخری لڑائی لڑی ہے، یہ پاک فوج میں بھی لوگ اسی لیے بہت زیادہ تعداد میں جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مصر والوں کی طرح آپ انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح کچل کر رکھ دیں گے پاکستانیوں کو، تو بلوچستان آپ کو پتہ ہے اس کی جو آزادی کی جدوجہد ہے وہ بڑی طویل ہے۔ جو سندھ صوبہ ہے وہ صوفیاء کی سرزمین ہے، اور وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسے جوش ہر مجاہدین کا وہ علاقہ ہے۔ کراچی ہے جو ایک سمجھ لیں کہ پڑھی لکھی باشعور قوم ہے، وہاں پر بھی خیبر پختونخوا سے اردو سپیکنگ سندھی پنجابی ساروں کا ایک گلدستہ ہے۔ اور جو گلگت بلتستان ہے وہ بھی صدیوں سے آزاد علاقہ ہے، حریت پسندوں کی سرزمین ہے۔ آزاد کشمیر بھی حریت۔ پاکستان کو اگر آپ مصر بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ یہ چیک کر لیں نسلی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، تاریخی حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے، کہ کیا آپ اسے مصر بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ آپ کو کہیں بہت مہنگا نہ پڑ جائے، اس لیے ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں۔ ناظرین، اسی قسم کی ویڈیوز اور جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔